بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات جس قدر اعلیٰ ترین کمالات اور صفات سے متصف تھی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فکر ہے اور جو نظریات ہیں، وہ بھی اتنے ہی زیادہ مبارک ترین ہیں، بابرکت ہیں، اور ان تمام تر تعلیمات کا، ان تمام تر نظریات کا اور ان تمام تر عقائد میں سب سے زیادہ جو بنیادی عقیدہ ہے، جو پوری دعوت اور فکر کا مرکز و محور ہے، جو کہ تمام دعوت کی خوبصورتی اور اس کا ضربہ ثواب ہے۔ ضربہ ثواب کہا جاتا ہے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی بلند و بالا درخت کی سب سے جو اونچی شاخ ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی میں اور اس کی بلندی میں سب سے زیادہ اضافہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ضربہ ثواب کہا جاتا ہے۔ تو جو ضربہ ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد بھی وہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی میں تمام انسان جینا شروع کرتے ہیں، تمام مخلوق کی غلامی سے نکل آئے باہر اور ایک خالق کی غلامی میں آ جائے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد ہے، جس کو ہم نے ضربہ ثواب بھی قرار دے دیا ہے کہ تمام مخلوقات، تمام انسانیت مخلوق کی غلامی سے نکل کر صرف ایک خالق کی غلامی میں جینا شروع کر دیں، کیونکہ شیطان نے جو سب سے زیادہ بڑا ہتھیار استعمال کیا، جو سب سے کاری زخم لگایا انسانیت کے اوپر، آدم ذات کے اوپر، وہ یہ لگایا کہ اس نے خالق کی بندگی سے نکال کر، خالق کی غلامی سے نکال کر انسانیت کو انسانوں کا غلام بنا دیا، مخلوقات کا غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی نقطۂ نظر سے بھیجا کہ لوگ خالق کی بندگی پر آ جائیں اور مخلوق کی بندگی کرنا چھوڑ دیں۔ اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی برحق اور آخری کتاب لے کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر جو دعوت ہے اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے ہیں، لہذا جس نے ان کو بنایا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ ان پر اپنی مرضی کو مسلط کرے، اپنی مرضی کو چلائے، نہ کہ انسان اپنے نفس کا اور شیطان کا اور دیگر مخلوقات کا پجاری اور بندہ بن کر زندگی گزارنا شروع کرے۔ اور بالخصوص اس میں بھی جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے غلامی کا بھی، بندگی کا بھی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف ہر موقع پر، چاہے وہ پریشانی کا موقع ہے، چاہے کوئی اللہ بچا کے رکھے کوئی مصیبت ہے، کوئی ناگہانی قدرتی آفت ہے، کوئی بھی موقع ہے، ہم سب اس موقع پہ مدد کرنے کے لیے جس ذات کو طلب کریں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کی روشنی میں وہ ذات صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جو کہ ہماری مدد کرنے کی اہلیت رکھتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر یہی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جو قرآن نازل ہوا اس کی تعلیمات کا آغاز ہی اسی نقطۂ نظر سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اسی نقطۂ نظر سے ہوتا ہے، اور قرآن میں کے درمیان میں بھی بار بار اسی نقطۂ نظر کو دہرایا جاتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، جس میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر یہ نقطہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں پر نعبدو آیا، پھر آخر پہ نستعین آیا، یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ عربی گرامر کے مناسبت سے فعل مضارع کہلاتے ہیں۔ جس طرح کہ اردو میں، انگریزی میں مختلف زمانے ہوتے ہیں، عربی میں صرف دو زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، جس میں مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال اور مستقبل، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مرتے دم تک ہمیشہ کرتے رہیں گے تیری ہی عبادت، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیشہ مرتے دم تک تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں آتی کہ درمیان میں ہم کسی اور سے مدد مانگیں گے، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کو ہم نے ہر نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر اس کو نماز میں ادا نہ کیا جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو کہ پورے قرآن کی امام صورت کہلاتی ہے، سردار صورت کہلاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو خصوصی طور پر انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ اور اس کی یہ تیسری آیت میں دو ٹوک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، ان کے غلاموں کو، کہ آپ سب یہ ہمیشہ دعا کریں، اعلان کریں، اظہار کریں، اقرار کریں کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہماری بندگی کے لائق یعنی کہ معبود صرف تو ہے اور تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہی چیز آپ کو سورۃ النصر میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پہلی آیت ہے اس میں پھر اسی بات کو دہرایا، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو گئی۔ مدد کس کی آئی؟ اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اس سورت کے نزول سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے صرف 8 سال کا عرصہ ہے۔ 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بے یار و مددگار بہت ہی مشکل اور بہت ہی تنگ دستی کی حالت میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے کر جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں اللہ کی کیسی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے کہ 8 سال کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر ایک باوقار فاتح کی حیثیت سے مکہ شہر میں تشریف رکھتے ہیں، اور کسی کو وہاں پہ ذرہ برابر بھی ہمت نہیں پڑتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ سب کے سب دب جاتے ہیں، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قربان جاؤں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے باوجود بہت ظلم سہا تھا،
بہت تنگیاں دیکھی تھی، اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتا دیکھا تھا، ان کو مارے کھاتی دیکھی تھی، اس کے باوجود وہ سب مجرمین، وہ سب ظالم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی مدد اور اس کے احسان پر تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ جو جیسا بھی جس نے ظلم کیا، برا بلا کہا، گالیاں دی، جو کچھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے میں آ کے سبھی معاف کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد ہر موقع پہ مسلمان کو ملتی ہے اور مل لینا چاہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو ہم نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر پڑاؤ کر لیا جائے، تو جب شام ہوگی تو پھر چل پڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک چھاؤں والی جگہ دیکھی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار یا تو اس کی درخت کی شاخ سے لٹکا دی یا سائڈ پر رکھ دی، تو صحابہ کرام باقی بھی سو گئے۔ اتنے میں گرد نواز سے ایک کافر آتا ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑتی ہے، وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتا ہے اور تلوار لہرا کر کہتا ہے، بتاؤ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کس کی مدد حاصل کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ وہ مجھے بچائے۔ اور اللہ کا نام سنتے ہی اس کافر کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگ پڑتے ہیں، اور اس قدر کانپتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ اب تجھ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے، مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہیں بھی اللہ بچائے گا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ وہ تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، ہر چیز اس کو زندگی کی ضروریات اسباب اللہ نے دیے ہیں، اور یہ مشکل میں مدد کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، اس میں آتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائے مویشی جن کے اپنے مالک بنے بیٹھے ہیں، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ مِنْهَا رَكُوبُونَ يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، جن میں سے بعض میں یہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ بکری بھیڑیں وغیرہ بھی کھاتے ہیں، گائے بھی کھاتے ہیں، بھینس بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مُنَافِعُ وَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ہم نے رکھے ان کے لیے اور بھی بہت سارے منافع، یعنی کہ وہ اس کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اور وشاربو، اور پیتے ہیں دودھ ان جانوروں کا، افلا یشکرون، تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی مویشی ان کے لیے۔
جن سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے اندر ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بات مانیں. کیونکہ شکر بجا لانے کے متعلق ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں وضاحت سے فرمایا ہے کہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں شکر بجا لانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں مویشیوں کی صورت میں، ان سے بھرپور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، ان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کی کھالیں استعمال کر رہے ہیں، ان کا دودھ پی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور پھر بنا ڈالے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور دو سے معبود کہ شاید وہ ان کی مدد کر سکے. ایسی ہستیاں انہوں نے ڈھونڈ لی ہیں کہ جو سمجھتے کہ شاید ہماری مدد کر سکے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب خود ہی دیا، لا یستطیعون، ہرگز ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں، نصرہم، کہ وہ ان کی مدد کر سکے. وہم لدیہم محضرون، اور یہ لشکر کے طور پر بنا کر سامنے لا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں بھرپور طور پر، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس پر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ان کے اندر طاقت ہی نہیں ان ہستیوں کے اندر وہ ان کی مدد کر سکے. فلا يحزنك قولهم، بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت غم کرو تم لوگوں کی ان باتوں پر. فلا يحزنك قولهم، کہ آپ کو لوگوں کی یہ باتیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہماری استعانت کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو آپ جب یہ سن کر شدید غمگین ہوتے ہیں تو آپ میرے محبوب فلا يحزنک، مت غم کیجیے، مت حوصلہ کہ آپ حوصلے کے پاس کیجیے، پھر بے فکر رہیں. نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے، تو لا محالہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کو کسی طور پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو ثابت ہوا قرآن پاک کی اس آیت سے، اور یہی بات ہے سورہ یاسین کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں بتا دیا گیا کہ مددگار صرف ایک اللہ ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتا ہے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اور اپنی امت میں اللہ سے مدد مانگنے کے عقیدے کو اس قدر اہمیت دی، اس قدر پختہ کیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ ایک واقعہ سنایا تاکہ لوگوں کا اللہ پر اعتماد بڑھے، ایمان بڑھے اور لوگ صرف اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں. یہ حدیث آئی ہے مسلم شریف میں اور بھی اس کے علاوہ چند کتابوں میں. کتنا نمشات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بستی تھی، غالباً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے. اس بستی میں ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم اور بہت جابر بادشاہ تھا. اس کا ایک جادوگر دوست تھا. وہ اس جادوگر کے دوست کی مدد سے جادو کے ذریعے سے اس بستی کے اوپر حکومت کرتا تھا، جادو ٹونے کرتا تھا، لوگوں کو دبا کے رکھتا تھا اور اپنا مملکت کو اور اپنی حکومت کو قائم دائم رکھتا تھا. تو ایک دفعہ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو بھائی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو تم ایسے کرو کہ کوئی میرے پاس اپنا معتبر آدمی یا کوئی لڑکا چھوڑ دو جس کو میں جادو سکھا دوں، چنانچہ جب میں مر جاؤں گا تو وہ جو لڑکا ہوگا
जादू सीख चुका होगा, वो तुम्हारी मदद करता रहेगा ताकि तुम्हारी जो बादशाहत है मजीद अरसा भी चलती रहे। उसने कहा ठीक है। चनाचे उसने उस बस्ती में से एक खानदान का एक लड़का था जिसको वो खासा ज़हीन लड़का समझता था, उसको मामूर किया कि वो रोज़ाना जादूगर के पास जाए और जाकर जादू सीखे। वो लड़का जाना शुरू हो गया तो उसने ये देखा कि जब वो जादूगर के पास जाता है तो रास्ते में एक शख्स बैठा होता है, कुछ लोग उसके पास आते हैं, उससे दुआएं कराते हैं, तो वो उस शख्स की शख्सियत से और उसके कुछ मामलात से बहुत मुतासर हुआ। चनाचे उसने उसके पास भी बैठना शुरू कर दिया। वो जादूगर के पास कम जाता और उस आदमी के पास ज्यादा बैठता। असल में वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आ चुका हुआ था और एक सच्चा मुसलमान शख्स था। जब लोगों ने ये देखा कि ये शख्स लड़का जिसको बादशाह ने मामूर किया है जादूगर के पास जाने को, तो ये जादूगर के पास कम जा रहा है और उस शख्स के पास ज्यादा जाता है, तो उन्होंने उसको मना किया कि इसके पास मत जाओ, तुम वो ड्यूटी अदा करो जो तुम्हारी बादशाह ने लगाई है, तो ये बंदा अच्छा नहीं है, इसके पास मत जाओ। तो लड़के के जहन में थोड़ा सा इस हवाले से मुतज़ब्ज़ब हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दफा वो लड़का शाम को वापस आ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बस्ती से कुछ पहले सब लोग बस्ती के जो थे वो डरे हुए कुछ दूर दूर खड़े थे, कुछ दरख्तों पर खड़े हुए थे, कुछ छतों पर खड़े थे। इसकी वजह ये थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप था, वो किसी की हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो सांप को मार सके। चनाचे वो बच्चा हिम्मत करता है, एक बड़ा सा एक पत्थर लेता है और ये कहता है और दिल में सोचता है कि अगर वो जादूगर सच्चा है और ये आदमी जिसके पास मैं जाता हूँ ये झूठा है, गलत है, तो ये फिर पत्थर लग जाएगा, सांप को सांप मर जाएगा। उसने मारा पत्थर सांप को और वो सांप नहीं मरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बच्चे ने ये सोचा कि अगर ये जादूगर झूठा है, गलत है और वो आदमी सच्चा है, अब मैं इसको पत्थर मारूंगा तो सांप मर जाएगा। चनाचे वो उसको पत्थर मारता है, वो सांप मर जाता है। बड़ी उस बच्चे की बले बले हो जाती है कि देखो जी बड़े बड़े नौजवान नहीं सांप को मार सके और इस बच्चे ने सांप को मार दिया। और उस बच्चे के दिल में भी ये बात बैठ जाती है कि वाकईतन ये शख्स जो है सच्चा है और जादूगर गलत है।